بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی ڈاس کے سلسلے کا چھٹا پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، انسان جو بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے جیسے ہی انسان ہوتے ہیں، ان میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ رویہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ کسی شخص کی غیر معمولی کاموں کو ہم دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو یہی کر سکتا ہے، یہ کام ہم انجام نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کے متھ کو توڑنا پڑے گا اپنے اندر سے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے آپ کوئی قسمت لے کر پیدا ہوئے ہوں یا کوئی خاص ایبیلٹی لے کر آپ پیدا ہوئے ہوں۔ جو کام کوئی بھی کر سکتا ہے وہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کام کو انجام دینے کے لیے جس قدر وقت کی ضرورت ہے، جس قدر اسکلز سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ اسکلز آپ سیکھ سکتے ہیں وقت لگا کے۔ میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم۔ ہر چیز وقت کا فنکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی قدرتی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ وقت لگاتے ہیں اور وہ ایبیلٹی، وہ صلاحیت، وہ اسکل آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ وقت نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر وہ اسکل پیدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جیسے کلاس روم کے اندر بچوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں ہمارا میتھ کمزور ہے۔ ان کا میتھ کمزور اس لیے نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہیں، بلکہ ان کا میتھ اس لیے کمزور ہے کہ انہوں نے اس کو سیکھنے کے لیے جو پراپر ٹائم دینا ہے وہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا۔ اچھا، جس کا کلاس میں میتھ بہت اسٹرانگ ہے، وہ کوئی جو ہے وہ سرخاب کا پر نہیں ہے اس کے پاس، یا کوئی قسمت لے کے وہ نہیں آیا ہے، بلکہ اس نے میتھ کو سیکھنے کے لیے جس قدر وقت لگانے کی ضرورت تھی، جو دلچسپی اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت تھی، وہ اس نے پیدا کی، اس لیے وہ اسکل، وہ صلاحیت اس کے اندر آ گئی۔ میری زندگی کا بڑا اچھا ایک میں نے اس پہ تجربہ کیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ تجربہ یہ ہے کہ میری ڈرائنگ بچپن ہی سے بہت اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ میں ڈرائنگ کے پیپر میں اکثر فیل بھی ہوا، اور ہمارے جو استاد تھے ڈرائنگ کے گورنمنٹ اسکول میں، وہ اکثر اس بات پہ سزا بھی بہت دیتے تھے کہ تمہاری ڈرائنگ اچھی نہیں، اور وہ کہتے تھے کہ بھائی تمہاری ڈرائنگ اچھی ہو بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تمہیں رنگوں کا بھی سینس نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس مت کو آگے جا کے جب میں بڑا ہوا تو یہ فیصلہ کہ مجھے ڈرائنگ نہیں آتی، یہ فیصلہ تو میں بچپن ہی میں کر چکا تھا، لیکن اب میں نے اس فیصلے کو واپس لیا، اور ایسے تمام لوگ جو ڈرائنگ بہت اچھی کرتے ہیں، ان کو وہ کیا ایسا ایکشن کرتے ہیں، وہ کیا اسکلز اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں، میں نے بھی اس ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مسلسل کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں چند دنوں کے بعد اس قابل ہوا کہ میں نے ڈرائنگ کی اپنی کتابیں خود تحریر کر دیں، صحیح ہے۔ تو میں نے ڈرائنگ کی 11 کتابیں تحریر کی ہیں، کمپوز کی ہیں، پلس یہ کہ انہیں لکھا ہے، تالیف کی ہیں، اور پورا ایک کورس ڈرائنگ کا میں نے ڈیزائن کیا ہے۔ میں وہی بچہ ہوں یا وہی شخص ہوں جس کی ڈرائنگ اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جن کی ڈرائنگ اچھی ہوتی ہے وہ کوئی سپر نیچرل ہیرو نہیں ہوتے، یا جن کا میتھ بہت اچھا ہوتا ہے وہ کوئی سپر ہیرو نہیں ہوتے، یا جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی سپر نیچرل ہیومن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا جو لوگ بہت معاملہ فہم ہوتے ہیں وہ کوئی بہت سپر نیچرل چیز نہیں ہوتے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ایبیلٹی کو حاصل کرنے کے لیے کس راستے کا انتخاب کیا، اور کن کن چیزوں کو سے وہ گزرے، کون کون سی مہارتیں اور اسکلز انہوں نے سیکھیں، جس کے بعد وہ ہمارے سامنے ایک سپر نیچرل شخصیت کے طور پر نمودار ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی راستے کو اختیار کریں، ہم بھی اتنا ہی وقت دیں، ہم بھی ان مہارتوں کو، ان اسکلز کو سیکھنے میں اپنی ذہنی صلاحیتیں لگائیں، تو ہم بھی ایک نہ ایک دن
اسی طرح کے سپر نیچرل قسم کے کوئی شخص ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ حقیقت آپ سمجھ جائیے کہ سپر نیچرل ٹائپ کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ ہر چیز وقت کا فنکشن ہوتی ہے۔ آپ جتنا وقت لگاتے ہیں چیزوں پر، دراصل اتنا ہی آپ ان چیزوں کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اور اب یہ دیکھیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کا پراپر وقت اور اس کی اسکلز سیکھنے کے لیے آپ محنت شروع کر دیجئے۔ ایک نہ ایک دن آپ بھی دراصل اس مہارت کے ساتھ سپر نیچرل شخصیت بن جائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔